آج کوئٹہ سے پشاور سے جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کو بلوچستان کے ضلع بولان میں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اس ٹرین میں 400 سے زیادہ مسافر سوار ہیں۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں انہوں نے چھٹیوں پر گھر جانے والے سیکیورٹی فورسز کے 100 سے زیادہ اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کالعدم تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوئی آپریشن کیا تو تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کلیئرنس آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ جعفر ایکسپریس پاکستان کی واحد ٹرین ہے جو بلوچستان سمیت تمام صوبوں سے گزرتی ہے، یعنی بلوچستان کو باقی علاقے سے جوڑتی ہے، پاکستان کے دیگر علاقوں سے جوڑتی ہے۔ اس لیے بلوچستان میں تعینات سرکاری اہلکار اس ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ٹرین کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے اور اس ٹرین میں ریلوے پولیس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ماضی میں بھی اس ٹرین پر بولان کے علاقے میں ریموٹ کنٹرول بموں اور راکٹ لانچر سے حملے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے سال نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس کی روانگی سے کچھ ہی دیر پہلے کیے گئے خودکش دھماکے میں 16 سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 26 افراد شہید ہو گئے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ بلوچستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب درجنوں کی تعداد میں مسلح افراد حملہ کر کے پورے شہر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہاں موجود سرکاری دفاتر کو نظر آتش بھی کر دیا جاتا ہے۔ آج کے ٹرین حملے اور بلوچستان کے معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے سینئر صحافی سلیم شاہد صاحب اور ہمارے اپنے بیورو چیف مجیب احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہوں گے۔ مگر پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر جو ہے اس وقت حالات کیا ہیں جعفر ایکسپریس کے اندر۔ مجیب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دیگر اور انفارمیشن کیا ہے؟ کیا کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے؟ کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرین کو آگ لگا دی گئی ہے؟ جی منیزہ، متضاد خبریں آ رہی ہیں لیکن ان کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ واقعہ دوپہر کو تقریباً 1 بجے پیش آیا اور اس وقت رات کے اس پہر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 350 سے زائد جو مسافر تھے جعفر ایکسپریس کے وہ بحفاظت ہیں، محفوظ ہیں۔ ان کو اب کوئٹہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ جو دہشت گرد اس ٹرین پہ سوار تھے اور جنہوں نے اس ٹرین کو یرغمال بنایا ہوا تھا وہ کچھ لوگوں کو انسانی ڈال کے طور پہ ساتھ اپنے لے کے پہاڑوں میں گئے۔ یہاں پہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف سی یہ آپریشن لیڈ کر رہی ہے اور آئی جی ایف سی خود جو ہیں وہ اس موقع پر موجود ہیں۔ اس وقت گنشپ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، دوسرے جو فورسز کے زمینی راستے ہیں وہاں سے بھی آگے بڑھ رہی ہیں فورسز، لیکن جو مسافر یہاں پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کا کام اب شروع کر دیا گیا ہے اور وہ 2 سے 3 گھنٹے میں آئندہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے بحفاظت۔ اب تک جو کیجویلٹی کی ہمارے پاس ڈیٹیل آ رہی ہے انکنفرم، وہ یہ ہے کہ 11 افراد اس کارروائی میں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں ایف سی کے اہلکار بھی شامل ہیں، ریلوے پولیس کے بھی ہیں اور ریلوے کا جو انجن ڈرائیور تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پی ایل اے اور اس کی جو اتحادی تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی دوپہر کو۔ پہلے انہوں نے اس جعفر ایکسپریس کے انجن پہ ایک راکٹ مارا اور پھر اس پہ فائرنگ کی ہے، جس کے بعد یہ ٹرین رک گئی اور پھر اس کو چاروں طرف سے گھیر کے انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو پہلے ٹارگٹ کیا، ان کو نشانہ بنایا اور پھر مسافروں کو یرغمال بنا دیا۔ یہ کارروائی تقریباً ان کی 6 گھنٹے جاری رہی ہے اور اس کے بعد وہ ان کو لے کے پہاڑوں کی طرف گئے جن کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مجیب صاحب۔ سلیم شاہد صاحب، آپ کی جانب، آپ کافی عرصے سے بلوچستان میں رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے انہوں نے پہلے چائنیز کو ٹارگٹ بنایا، پھر ہم نے دیکھا ان کے پاس خواتین خودکش حملہ آور بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے سی پیک کے جتنے بھی ہیں پروجیکٹس ان کو یرغمال بنایا، سیکیورٹی فورسز کو یرغمال بنایا۔ کیا یہ اس نوعیت کا سب سے بڑا اٹیک ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جتنے اب تک حملے ہوئے ہیں اس میں یہ غالباً سب سے بڑا ہی ہے، کیونکہ کبھی کسی ٹرین کو یا کسی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا۔ ماضی میں یہ تو ہوتا رہا ہے کہ بسیں روک کر ان میں سے لوگوں کو اتار کے جو ہے وہ مارا گیا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرین جو ہے اس کو روک کر
اور حملے ضرور ہوئے ہیں ٹرینوں پر، راکٹ جیسے فائرنگ بھی ہوئی ہے جی اور بم دھماکے بھی ہوئے ہیں، لیکن ٹرین کو جو ہے یہ ہائی جیک کرنے کا پہلا واقعہ ہے۔ اور یہ آپ ویسے ہی آپ کو بھی خود پتہ ہے کہ گزشتہ کوئی 3-4 مہینے سے جو ہے یہ جو کارروائی ہے ان میں تیزی بھی آئی ہے اور کئی بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ جیسے اگست میں لاسٹ ایئر اگست میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ جی سلیم صاحب، ہم وہ بتا چکے ہیں، اگر آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت BLA کو لیڈ کون کر رہا ہے اس وقت تو BLA کے BLA کو تو وہ بشیر زید صاحب کا نام آتا ہے جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جو مختلف جو تنظیمیں ہیں کریبل تنظیمیں، ان کا ایک کوئی اتحاد بھی ہے جس کو براس کا نام دیا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں ان کی کوئی بقول کیونکہ جو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا جی جس میں ان کا کہ ہم مشترکہ حملے کریں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی، تو یہ شاید اسی کا حصہ ہے ان کے کہ جو انہوں نے یہ باتیں جو ان کی جو یونائٹیڈ ان کی تنظیم ہے۔ کچھ بشیر زیب کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بشیر زیب جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور یہاں پہ یہاں کوئٹہ میں جو بلوچستان بلوچ آرگنائزیشن تھی اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ وہ بلوچ آرگنائزیشن آزاد کے نام سے تھا، وہ اس کے وہ چیئرمین تھے، اور اس کے بعد وہ غالباً BLA میں شامل ہوئے، اور جو BLA کے جو پہلے کوئی سربراہ تھے اسلم اچو، ان کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے سربراہ بھی بنے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلیم شاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مجیب احمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔